بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دلوں کے بندھن سیزن 2 مریم شیخ قسط نمبر 31۔ میں نے نینا سے خفیہ نکاح اس فتنہ انگیز عورت کی وجہ سے کیا۔ اس نے میری نین کو، میری محبت کو مجھ سے دور کرنے کے لیے اپنا گندا دماغ استعمال کیا۔ اگر یہ ہمارے بیچ نہیں آتی تو آج دنیا کی نظر میں وہ میری بیوی ہوتی، مگر میری بیوی تو اب بھی وہی رہے گی، کیونکہ اسے تو میں تمہارے ساتھ ہی اوپر روانہ کرنے والا ہوں۔ اس نے دہشت ناک لہجے میں تحریم کی طرف اشارہ کیا۔ نہیں، آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ آپ میرے ساتھ جیسا مرضی سلوک کریں، مگر اس قدر بے رحمانہ فیصلہ مت کریں۔ میں آپ کو صفائی دے چکی ہوں، میں نے صرف آپ کی بھلائی چاہی ہے۔ 1000 بار کہہ چکی ہوں، میرا ارادہ غلط نہیں تھا، طریقہ کار غلط تھا، مجھے اپنی ہر غلطی پر بہت پچھتاوا ہے، میں اب انہیں کبھی نہیں دہراؤں گی۔ تحریم خوف کی شدت سے کانپتے ہوئے بولی تھی۔ بکواس بند کرو، تم سے زیادہ تمہاری نیت کو پہچانتا ہوں۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر تنفر سے کہا تھا، تم دونوں نے میری زندگی میں زہر گھولنے کا کام ایک برابر کیا ہے۔ ایک نے میرے ماں باپ کو مجھ سے چھین لیا تو ایک نے میری محبت چھیننے چلی تھی۔ تم اس خطا کے لیے شاید معافی مل جاتی، کیونکہ نین کو تو دنیا کی کوئی طاقت مجھ سے جدا نہیں کر سکتی ہے، مگر جو گھٹیا کھیل تم نے میری بہن کی عزت کے ساتھ کھیلا، اس کے لیے تمہاری سزا موت سے کم نہیں ہو سکتی ہے۔ میری بات سنو ٹھنڈے دماغ سے، میری بات سنو۔ ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، مگر اب تم ہماری جان لے کر بھی گزرے وقت کو واپس تو نہیں لا سکتے۔ دیکھو، تم کہو گے تو میں پورے خاندان کے سامنے اپنا جرم قبول کروں گا، میں سب کو حقیقت بتاؤں گا۔ اگر تم نینا سے نکاح کر چکے ہو، عزت دار مقام دینا چاہتے ہو، تو مجھے اس شادی پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میں راضی بخوشی اسے تمہارے ساتھ رخصت کروں گا، کسی کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ تم فقط ایک بار میری بات پر غور کرو۔ اس کے خطرناک حد تک بگڑتے تیوروں کو دیکھ کر معظم شاہ کا خون خشک ہو رہا تھا۔ وہ انتہائی عاجزی سے بولا، انہیں کسی بھی طرح اسے بہلا پھسلا کر اس کے شکنجے سے نکلنا تھا۔ اس کے 10-12 گارڈز کی موجودگی میں تو اس کی منت سماجت ہی ان دونوں کو بچا سکتی تھی، کیونکہ وہ سب میر زوار کے ایک اشارے کے منتظر کھڑے تھے۔ میں تمہیں معاف کر دوں اور زندہ سلامت جانے بھی دوں، اور تم یہاں سے نکلتے ہی گرگٹ کی طرح رنگ نہ بدلو، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اس نے طنزیہ انداز میں کہتے ہوئے زبردست کہکہا لگایا۔ تم جیسے چاہو اپنی تسلی کر لو، خدا کی قسم تمہیں مایوسی نہیں ہوگی۔ میں اپنی نینا کی خاطر سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ بری طرح کھسکا گئے، مگر جان کے لالے پڑے تھے، اس لیے تحمل سے بولے، میں بھی نینا کو آپ کی بیوی کی حیثیت سے دل سے قبول کروں گی۔ مجھے اس کے ساتھ رہ کر خوشی ہوگی، میں آپ دونوں کی خدمت کروں گی، اس کے سامنے کبھی اپنی اہمیت نہیں جتاؤں گی۔ مجھے آپ کے نام کے سہارے کی ضرورت ہے، اور مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے۔ تحریم نے موقع غنیمت جان کر بھیگی آنکھوں سے جی بھر کر مطمئن کرنے کی کوشش کی تھی۔ میر زوار چند پل کے لیے سوچ میں پڑ گیا، گھنی شیو پر ہاتھ پھیرتے ہوئے مضطرب سا ٹہلتے ہوئے ساجد کے پاس آیا، جو خاموش نظروں سے اسی کو دیکھ رہا تھا۔ تم پر مجھے اعتبار تو مرتے دم تک نہیں ہوگا، پھر بھی ایک موقع دیتا ہوں، تم جا سکتے ہو، مگر یہ بات ذہن نشین کر لو، اگر یہاں سے نکلنے کے بعد اپنا دماغ چلانے کی کوشش کی تو اس بار موت بھی تمہیں نہیں بچا سکے گی۔ تم گاؤں پہنچو گے اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرو گے۔ نینا کے ساتھ میری رخصتی ہونے تک تم میری شرطوں پر جیو گے۔ اسے معظم شاہ کے کالر کو تھپتھپاتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، یہ چپ ہر پل تمہارے ساتھ رہے گی، یہ چپ ہر پل تمہارے ساتھ رہے گی۔ تم نے غلطی سے بھی اسے خود سے الگ کرنے کی کوشش کی تو انجام کے لیے تیار رہنا۔ مجھے تمہاری گردن تک پہنچنے میں زیادہ وقت درکار نہیں ہوگا، اسے بھی اپنے ساتھ لے جاؤ، شادی تک یہ گاؤں میں ہی رہے گی۔ اس نے مائک چپ ایک پن کی صورت میں اس کی شرٹ کے اوپری جیب میں اٹکا دی تھی، پھر تحریم کی سمت اشارہ کرتے ہوئے حکم صادر کیا، ساجد سائیں، ان دونوں کو واپس پہنچا دو۔ وہ ساجد کو حاکمیت کہتا ہوا سرائیہ سے بیسمنٹ کا دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ معظم شاہ اپنی جگہ منجمد کھڑے تھے، انہوں نے بمشکل اپنی جان چھوٹ جانے کا خود کو یقین دلایا، پھر ساجد کے اشارے پر اس کے پیچھے چل پڑے۔ گاڑی تک پہنچنے اور اس میں سوار ہونے تک ان کا دماغ اپنے طریقے سے کام کرنا شروع کر چکا تھا، انہیں اس علاقے کی حدود سے نکلنے کا انتظار تھا۔ اس کے بعد تو وہ میر زوار کی دھجیاں بکھیرنے کا عزم رکھتے تھے۔ سرکار، آخر آپ نے بدلہ لے ہی لیا، معظم شاہ کو اس کی منطقی انجام تک پہنچا کر ہی دم لیا، مگر تمہیں تحریم کے بارے میں سوچنا چاہیے تھا، تم کم سے کم اسے تو روک سکتے تھے۔ اس نے بہت کچھ غلط کیا، مگر وہ اس سزا کی مستحق نہیں تھی۔ میر جاذب بریکنگ نیوز دیکھنے کے بعد پہلی فرصت میں اس کے کمرے میں آیا تھا۔ رانیہ پھپھو یہ صدمہ کیسے برداشت کریں گی؟ ان کی ایک ہی بیٹی تھی، وہ اسے کتنا چاہتی تھی۔ زاری، میں تمہاری اس غلطی کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ میر جاذب انتہائی افسردہ انداز میں نظر آ رہا تھا۔ رانیہ پھپھو میر سجاول کی موت کے صدمے کی طرح تحریم کے غم سے بھی نکل آئیں گی۔ تھوڑا وقت لگے گا، مگر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اسے مار کر بھی گناہ گار ہوں گا، اور اسے زندہ رکھ کر بھی اس کے حقوق پورے نہیں کرتا تب بھی گناہ گار ہوتا۔ میں اسے اپنی زندگی میں شامل کر کے نینا کو دکھی نہیں رکھ سکتا، وہ میری ہو کر بھی تحریم کی موجودگی میں
میری نہیں بن پاتی، ہمیشہ مجھ سے شوقی رہتی۔ میں اپنی زندگی بھر سوکن کا جلاپا نہیں دینا چاہتا تھا، اسے اپنی راجدھانی میں تنہا راج کرتے دیکھنا چاہتا ہوں، جو تحریم کے زندہ رہنے کی صورت میں ہرگز ممکن نہیں تھا۔ عشق حقیقی ہو یا پھر عشق مزاجی، اس عشق پر میرا ایمان ہے، وہ تحریم کی وجہ سے میرے عشق کی توہین ہو رہی تھی۔ ویسے بھی محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے، اور میری محبت کے بیچ آ گئی تھی، اور معظم شاہ اس روئے زمین پر میرا سب سے بڑا دشمن تھا، اس لیے ان دونوں کو بھیجنا ضروری تھا۔ میری نین نے اس کی وجہ سے میری دوسری شادی کا بہت بڑا دکھ جھیلا، اسے تو میں زندہ چھوڑ ہی نہیں سکتا تھا، اور جو کچھ وہ کر چکی تھی اگر تمہیں بتا دیتا تو تم مجھ سے پہلے اس کا کام تمام کر چکے ہوتے۔ گلاس میں وکسی اور ڈھیلتے ہوئے اس کا جواب میر جاذب کو چونکنے پر مجبور کر گیا تھا۔ کیا مطلب؟ ہماری ویڈیو تم تک پہنچانے کے علاوہ اس نے کیا غلط کیا تھا؟ میر جاذب بغور اسے سن رہا تھا، چونک کا استفادہ کیا۔ میر زوار نے گھونٹ گھونٹ حلق سے اتارتے ہوئے پوری رویداد اس کے گوشے گزار کی۔ یہ زائم شاہ میں انٹرسٹڈ تھی اور اس کے لیے ہماری رومی پر اتنا گھٹیا الزام لگایا۔ رومی کے لیے اس نے اتنی گھیری ہوئی پلاننگ کی کہ تم نے واقعی صحیح کہا، اگر مجھے معلوم ہوتا تو میں اسے پہلے ہی شوٹ کر دیتا۔ میر جاذب کا خون کھول اٹھا تھا، اگر تحریم زندہ ہوتی تو وہ ایک بار پھر سے اسے مار ڈالتا۔ اچھا اب اٹھ جاؤ، کیا اب یوں ہی بیٹھے رہو گے؟ ہاسپٹل تو چلو۔ میں تو ہاسپٹل کے لیے نکل رہا ہوں، مرنے والوں میں ایک تمہارا سسر تھا اور ایک تمہاری بیوی تھی، ضروری کارروائی پوری کرنے اور ڈیڈ باڈیز ایئرپورٹ پہنچانے تک ہمیں وہاں موجود ہونا چاہیے۔ زائم شاہ اور مختوم انکل کو پہنچنے میں تو ٹائم لگے گا، ہم وہاں رہیں گے تو اس طرح کسی کا شک بھی تمہاری طرف نہیں جائے گا۔ میر جاذب نے جاتے ہوئے اسے مشورہ دیا، تم شک وغیرہ کی فکر مت کرو، وہ سب میں دیکھ لوں گا، ویسے بھی تمہارے ساتھ چل رہا ہوں، تم 10 منٹ ویٹ کرو، میں تیار ہو کر آتا ہوں۔ چل رہے ہو تو پھر اتنے پینے کی کیا ضرورت ہے، اب چھوڑو اسے۔ میر جاذب نے اسے دوبارہ گلاس بھرتے دیکھ کر بوتل اس کے ہاتھ سے چھین لی تھی۔ وہ یاد آ رہی ہے، نہ جانے کتنے دن تک اس سے ملاقات نہیں ہو پائے گی، جب تک یہ سوگ کے دن ختم نہیں ہوں گے، اس سے دور رہنا پڑے گا ان دونوں۔ وہ بہت روئے گی اور میں اس کے آنسو صاف بھی نہیں کر پاؤں گا۔ وہ دونوں ہاتھوں میں سر تھام کر بے بسی سے بولا، چند دنوں کی بات ہے، پھر سب کچھ معمول پر آ جائے گا، پھر تم اس سے ملاقات کر سکو گے۔ فی الحال تو خود بھی کئی دن تک بے سکون رہے گی، بہتر ہوگا تم بھی کچھ دن اس سے دور ہی رہو، اس کی پریشانی کا سبب نہ بنو۔ نینزار پیلس کا کیا بنا؟ کام چل رہا ہے اور یا تم نے روک دیا؟ میر زوار نے ہنگار بھرنے کے بعد دبئی میں زیر تعمیر نئے گھر کے بارے میں دریافت کیا۔ پیلس کا ڈیزائن اس نے پاس کیا تھا، مگر وقت کی کمی کے باعث اس کی تعمیر کی دیکھ ریکھ میر جاذب کے سپرد کر دی تھی۔ 200 بلین کی لاگت سے بننے والا نینزار پیلس شاہکار کی صورت میں منظر عام پر آنے والا تھا۔ میر زوار اسے خاص طور پر نینا کو منہ دکھائی کے تحفے میں دینے کے لیے بنوا رہا تھا۔ کچھ دنوں کے لیے روکنا پڑا تھا، اٹلی سے فلورو ٹائلز کے کنٹینر پہنچنے والے تھے، اس کے پہنچتے ہی دوبارہ کام شروع ہو جائے گا۔ میں خود بھی سوچ رہا ہوں کہ چکر لگاؤں، اگر تمہارا جانا ہو جائے تو تم دیکھ لینا، میں نہیں جا سکوں گا، تم جاؤ اور دیکھو، اب جلدی ہی کام مکمل ہو جانا چاہیے، بس کچھ دن میں، اس کے بعد مجھے جلد از جلد شادی کرنی ہے۔ وہ زار نین پیلس کے مکمل ہونے سے پہلے یہ ممکن نہیں ہے، اس لیے جتنی جلدی ہو سکے کام ختم کراؤ، تم فکر مت کرو، میں شادی سے پہلے فائنل کر دوں گا، اب جلدی آ جاؤ، میں باہر ویٹ کر رہا ہوں۔ میر جاذب اسے تسلی دے کر چلا گیا تھا۔ 2 گھنٹے قبل گاڑی تک پہنچنے اور اس میں سوار ہونے تک ان کا دماغ اپنے طریقے سے کام کرنا شروع کر چکا تھا۔ انہیں اس علاقے کی حدود سے نکلنے کا انتظار تھا، اس کے بعد وہ میر زوار کی دھجیاں بکھیر دینے کا عزم رکھتے تھے۔ وہ گاڑی میں بیٹھتے پیچ تاپ کھا رہے تھے، ان کا بس نہیں چل رہا تھا میر زوار کا کیما بنا دے۔ نین سے اس کے نکاح کی خبر نے تو میر زوار کے لیے ان کی رگ میں نفرت کا زہر بھر دیا تھا۔ وہ موقع کی تلاش میں تھے، مگر گھر پہنچنے تک خاموشی سے بیٹھے رہنا ان کی مجبوری تھی۔ میر زوار کے ڈرائیور کی موجودگی میں ان کا خاموش رہنا ہی بہتر تھا، اب گھر پہنچنے تک انہیں صبر کے گھونٹ پی کر گزارا کرنا تھا۔ انہوں نے ایک نظر تحریم کے ستے ہوئے چہرے پر ڈالی، وہ نینا اور زار کے نکاح کا سوگ منا رہی تھی، یہ اس کے چہرے پر درج تھا۔ وہ تارکوں کی سڑک کو یک ٹک گھورتے ہوئے مجسمہ معلوم ہو رہی تھی۔ پینٹ کی جیب میں پڑے موبائل فون کی تھرتھراہٹ پر انہوں نے تحریم کے چہرے سے نظر ہٹا کر جیب میں ہاتھ ڈال کر موبائل نکالا اور اسکرین پر موجود نمبر دیکھ کر منہ میں کڑواہٹ گھلتی جا رہی تھی۔ تم نے سوچ بھی کیسے لیا؟ میں تمہیں ایک بھی موقع دوں گا؟ میں نے تمہاری آنکھوں میں کمینی سوچ کا اسی وقت پڑھ کر سمجھ لیا تھا کہ تم کتے کی دم ہو جو کبھی سیدھی نہیں ہو سکتی۔ میں مان گیا تم ماہر کھلاڑی ہو، موت کو اس قدر نزدیک
ایسے محسوس کرنے کے باوجود بھی تمہاری فطرت نہیں بدلی، اس لیے میں نے اپنا فیصلہ بدل دیا۔ تمہیں گولیوں سے بھوننے پر میرا بدلہ پورا نہیں ہوتا، میرے دل کو چین نہیں ملتا۔ تمہاری موت بھی میرے ماں باپ کی طرح روڈ ایکسیڈنٹ میں ہی ثابت ہوگی، تبھی مجھے اور میرے باپ کی روح کو قرار ملے گا۔ میر زوار معظم شاہ سے بلبلا کر پکارا، شاہ صاحب مبارک ہو، تم موت کی شارہ پر قدم رکھ چکے ہو۔ اس نے سرد لہجے میں کہتے ہوئے کال ڈسکنیکٹ کر دی تھی۔ اس کے رابطہ منقطع کرتے ہی ڈرائیور سپیڈ سمیت دروازہ کھول کر مہارت کے ساتھ گاڑی سے اتر گیا۔ وہ حق تک ڈرائیور کو جاتا دیکھ رہے تھے۔ اس کے گاڑی سے اترتے ہی دوئے ہکل ٹرالر نے ان کی گاڑی کی بیک وقت دونوں سائڈ سے ہٹ کیا۔ گاڑی میں معظم شاہ اور تحریم کی بھیانک چیخیں گونج کر خاموش ہو گئی تھیں۔ زائم شاہ کی سماعتوں پر معظم شاہ اور تحریم کے روڈ ایکسیڈنٹ اور دونوں کی اس ایکسیڈنٹ میں موت کی خبر بم بن کر گری تھی۔ اس کے مضبوط ہاتھ میں موبائل لرز کر رہ گیا تھا، اس کے مضبوط اعصاب ہل کر رہ گئے تھے۔ موت کی تصدیق کے بعد موبائل اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر پڑا۔ وہ دونوں ہاتھوں میں سر تھام کر پھوٹ کر رو پڑا تھا۔ وہ اتنی ہمت منجمد ہی نہیں کر پایا تھا کہ جا کر ماں اور چچی کو یہ اندرناک خبر دے۔ یہ خیال ہی اس کے لیے جان نچوڑ لے رہا تھا کہ کیسے وہ اپنی باپ کی موت کی خبر انہیں سنائے گا، دادی کو کیسے سنبھالے گا۔ بہت دیر تک آنسو بہانے کے بعد وہ بکھرا سا ڈرائنگ روم سے نکل کر گھر کے اندرونی حصے میں آ گیا تھا۔ رات کافی گزر چکی تھی، اس لیے سب اپنے کمروں میں جا چکے تھے۔ رانیہ اور مکتوم جلدی سو جانے کے عادی تھی، مگر اروش جاگتی رہتی تھی، اس لیے وہ بوجھل دل سے قدموں سے ان کے کمرے میں آ گیا تھا۔ اروش واش روم کا دروازہ بند کر کے مڑی تو معظم شاہ کو دیکھ کر چونک گئی۔ شاہ، یہ تمہارے چہرے کو کیا ہوا؟ رو رہے تھے؟ روما سے جھگڑا ہوا ہے؟ انہوں نے بغور اسے دیکھتے ہوئے استفادہ کیا۔ شاہ نے نفی میں گردن ہلا دی، باوجود ضبط کے ایک آنسو لڑکھڑا کر گال پر بہہ نکلا۔ پھر کیا ہوا؟ کیوں رو رہے ہو؟ وہ تڑپ کر آگے بڑھی۔ آپ وعدہ کریں، جب میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں کیوں رو رہا ہوں تو آپ نہیں روئیں گی۔ وہ بھاری آواز میں نظریں چراتے ہوئے بولا۔ ایسی کیا بات ہے شاہ، میرا دل مت دہلاؤ۔ اروش خود خوفزدہ ہو گئی۔ زائم شاہ نے انہیں اپنے گلے لگا لیا۔ اماں، بابا، سائیں اور تحریم ہمیں چھوڑ گئے۔ اسلام آباد پہنچنے کے بعد ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ زائم شاہ نے دھیرے سے ٹوٹے پھوٹے لہجے میں کہا۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ دونوں آج ہی تو یہاں سے گئے تھے، ہمیں چھوڑ کر کیسے جا سکتے ہیں؟ اروش پھٹی پھٹی آواز میں بولتے ہوئے ان سے دور ہوئی تھی۔ وہ جا چکے ہیں، آپ کو خود کو اور باقی سب کو سنبھالنا ہوگا۔ میں انہیں لینے اسلام آباد جا رہا ہوں۔ زائم شاہ اذیت کو دباتے ہوئے برداری سے مضبوط لہجے میں بولا۔ اروش دھاڑے مار کر رونے لگی تھی۔ آپ اس طرح روئیں گی تو میں بالکل ٹوٹ جاؤں گا۔ مجھے آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے، اس وقت میں بہت اکیلا پڑ گیا ہوں۔ پوری دنیا کے سامنے ڈھال بن کر مضبوطی سے کھڑا رہنے والا میرا باپ مجھے چھوڑ کر جا چکا ہے۔ وہ انتہائی کربناک لہجے میں بولتے ہوئے اروش کو سنبھال رہا تھا، جو غش کھا کر اس کی باہوں میں جھول گئی تھیں۔ جاری ہے۔